ایسا چل رہا ہے میں منٹو نہیں ہوں کا اسکرپٹ فائنلائز ہو رہا ہے. ارے واہ. اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ اور ڈیورنگ دی فرسٹ ویک آف جون اٹ ول بی آن سیٹ. واہ 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 واہ. تو میں منٹو نہیں ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کبھی بھی نہیں بتاتا, اپنی بیوی کو نہیں بتاتا. ارے وہ نا اکثر وہ ایک دفعہ تو اس نے میرا گریبان پکڑ لیا, کہتے مجھے آخری ایپیسوڈ بتاؤ کیا ہے. میرے پاس تم ہو کا. نہیں, پیارے افضل کا. پیارے افضل کا. اچھا. ساتھ میری بیٹی, وہ تم جانتی ہو. جی جی وہ بالکل. سخت دونوں. میں نے کہا نا, اور پھر وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اسکرپٹ ہے کہاں, تو وہ لکیلی میں نے لکھا ہی کراچی بیٹھ کے تھا. یعنی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی جب آپ کبھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اف یو بینگ مائی ریلیشن یو کم ٹو نو یو ول ڈسٹرائے یور انٹرسٹ ان دا پلے. ٹرو. یو نو, یعنی گھر والے بھی اتنے ہی تجسس سے دیکھیں. یا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑی بڑی بےزتی کرائی ہے اس بات پہ. کس سے سر, کس کی اتنی جرت؟ میں خلیل الرحمان قمر گھر کے گیٹ کے باہر ہوں. اوکے. اندر تو میں ملازم ہوں ان کا, بلکہ ملازموں کی زیادہ عزت کرتے اوئے ہیں. ہوئے ہوئے. تو ہم یوں کہیں کہ خلیل الرحمان قمر ایک فیمنسٹ ہیں تو صحیح ہوگا. وہ والے فیمنسٹ. فیمنسٹوں کو تو مجھ سے سیکھنا چاہیے فیمنزم ہوتا کیا ہے. واہ, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. Because I believe the rule of the woman at home first, اوکے. on your life, on the life of the man. And I want you should behave like a man outside the wall of the house. کیا بات. Never ever inside the house. لیکن مرد تو گھر میں مرد بن جاتے ہیں اور باہر بھیگی بلی. اب وہی جب وہ جو گھر میں مرد بنتے ہیں نا, جی, تو باہر وہ دو ملایا کرتے ہیں. یہ تو بڑی ضمنی سی بات ہوگی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا سر؟ 7 years. I was 7 years. 7 سال کے تھے. ہاں, اور پہلا شعر ہوا تھا. بیسیکلی آئی ایم اے پوئٹ. ڈرامہ میں نے شاید 2-4 مہینے بعد لکھا ہو یا سال بعد لکھا ہو. اچھا. لیکن بنیادی طور پر آئی ایم اے پوئٹ. تو پہلا شعر آپ کو یاد ہے؟ پہلا شعر یاد ہے سر اگر آپ عنایت کر دیں تو. پہلا شعر تھا کہ میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی. میں بہت دکھی تھا اس کے حوالے سے, کیونکہ ان کی لو میرج تھی اور میری کزن ہی سے لو میرج تھی. And soon after 6 months of his marriage he died. تو میں بہت ہی, اور وہ تھے بھی بہت اعلیٰ آدمی. اچھا. وہ بڑے کزن تھے نا, تو بڑے کزنوں میں جو بہت پیار کرتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے. وہ بہت پیارا ہوتا ہے. تو ان کے لیے لکھا میں نے کہ کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں. ہائے ہائے ہائے. کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں. کچھ نہ رہ سکا جہاں ویرانیاں تو رہ گئیں. تم چلے گئے تو کیا کہانیاں تو رہ گئیں. ارے واہ 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 واہ. 7 سال کی عمر میں یہ ویژن تھا. یہ بہت اچھا ہے. تم جیسی خاتون جب یہ سوال کرتی ہے نا, جس کو یہ پتہ ہے ان چیزوں کا, تو جنرل پبلک کیا سوچتی ہوگی. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مان لو آئی ایم ناٹ اے رائٹر. مجھے جو وہ دیتا ہے وہ ایک منشی کی طرح لکھ دیتا ہوں میں. کیا بات. تو اب 7 سال کے بچے کی کیا اوقات ہوتی ہے. خوبصورت بات تو وہ اس کی مہربانی تھی, وہ چل رہی ہے اور میں چل رہا ہوں. اچھا, آپ کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا امپریشن دیا جاتا ہے کہ بڑے غصے والے ہیں, بڑے سخت مزاج ہیں, بڑے سیریس ہیں. لیکن میں نے آپ کو بالکل مترادف پایا ہے. آپ بہت کیئرنگ ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ والہانہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا. تو یہ امپریشن کیوں دیا جاتا ہے آپ کے بارے میں سر؟ وہ جو محبت میری محبت کو ڈیزرو نہیں کرتے وہ یہی. یعنی کہ میری محبت کو ڈیزرو کرنے کے لیے آپ کو آنیسٹ ہونا آپ کا بڑا ضروری ہے. اوکے. آپ حرام کما رہے ہیں, آپ کی جرت ہے اگر مجھے پتہ چل جائے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. اچھا. whosoever you are. اوکے. I will not sit with you. اوکے. آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں گے یا مجھے اکڑ کے دکھائیں گے آپ کی ایسی کی تیسی. اچھا. نو وے. حالانکہ تعلقات تو آپ کے سب مطلب طاقتور گھرانوں میں. تعلقات ہونا اور دوستیاں ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو تعلقات تو میرے سب جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس سے میرے تعلقات ہیں, وہ میرا عشق ہے. بالکل ہے. تو وہ جو دوستی تم اچھی طرح سمجھتی. سر یہ بتائیں کہ آپ اچھے خاصے رومانٹک انسان ہیں. Oh yes, I am. You are. تو جو سیریلز آپ لکھتے ہیں سر, اس کا اینڈ اتنا سیڈ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال نا میں ایک وائس آف امریکہ
انٹرویو کر رہے تھے مجھے، ایک لڑکی انڈین تھی، وہ ہندو تھی، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ خلیل صاحب وائی آلویز سیڈ اینڈنگ؟ میں نے کہا واٹ از سیڈ اینڈنگ؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے ڈرامے کے اینڈ پہ ہیرو یا ہیروئن مر جاتے ہیں. تو میں کہا اب یہ تو میں نے کہا یہ تو ہم ابھی تک طے ہی نہیں کر پائے کہ یہ جو مر جانا ہے یہ سیڈ اینڈنگ ہے یا یہ جو زندہ رہ جانا ہے سیڈ اینڈنگ ہے. آہا کیا بات ہے، ویری کوئی کبھی ابھی تک طے ہی نہیں ہوا ہم سے. کیا بات ہے، یہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے. یہ پتہ نہیں کل پتہ چلے جا کے کہ اٹ واز دی سیڈ اینڈنگ وی ور لیونگ. اچھا یہ بتائیں سر، جب آپ کردار لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کردار ہیں یہ آپ کے ہی ارد گرد کہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی آبزرویشن سکلز بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میرا جو اگر ڈرامہ تم غور سے دیکھو نا تو اٹس اے مکس آف ٹو تھنگس. کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اوکے. اس کا مطلب ہے کہ آئی نو دا پرابلمس اینڈ آئی نو دا سولوشنس. یو گیٹ اٹ. تو وہ کردار میرا، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے چہرے پڑھے. واہ. اور خدا کی قسم چہروں سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہوتی. کیا بات ہے، بالکل. تو جن ایکٹرز کو میں نے آبزرو کر لیا، آبزرو کا مطلب ہوتا ہے میں نے ابزارب کر لیا، وہ رہے میرے اندر. ان کے نکلنے کا وقت وہ اس نے طے کیا. صحیح. یو گیٹ اٹ. لیکن وہ جو میرا ایک سبق تھا وہ میں یاد کر کے آیا ہوا تھا. واہ. تو وہ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے، ایسا کوئی سبجیکٹ آتا ہے، پہلے میرے یہاں میسج آتا ہے جو میسج میں نے ڈیلیور کرنا ہے. اچھا. پھر ڈرامہ آتا ہے. ارے واہ. پہلے میسج آتا ہے. وداؤٹ میسج آئی کانٹ سٹ اینڈ رائٹ. صحیح بات ہے، بالکل بالکل. اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا. تو سر جب آپ کردار لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی، جیسے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اب ہمارے پاس اتنے سارے ایکٹرز اویلیبل ہیں، تو آپ کسی ایکٹر کو امیجن کر کے کردار لکھتے ہیں یا کردار لکھنے کے بعد نہیں؟ نارملی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے تعلقات بھی ہیں سب ایکٹرز سے، میں پیار بھی ان سے بہت کرتا ہوں اور وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے. مجھے ان کی لیمٹس کا بھی معلوم ہے. تو جب میں کریکٹر لکھ رہا ہوتا ہوں اور جب اس کا جو ووکل آتا ہے پھر مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون ایکٹر ہے جو اس کے ساتھ انصاف کر پائے گا. ارے واہ. تو یہ بھی بڑی بات ہے. نارملی 4-5 ایپیسوڈز کے بعد وہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ کس نے کرنا ہے. اچھا. سو 4-5 ایپیسوڈز لکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب کسی ایکٹر کے لیے نہیں لکھتا. اوکے اوکے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایکٹر کے لیے؟ میں نے ہمایوں سعید کے لیے لکھا. اوکے. اور اس لیے نہیں لکھا کہ اس سے میری دوستی ہے. میرا خیال ہے جتنا خون اس نے بہایا ہے اس کام میں، جتنی محنت اس نے کی ہوئی ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں اس کے لیے بیٹھ کے لکھوں. اوکے. ویری نائس. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ واقعی بہت اور اس نے ثابت کیا کہ اس نے جب میں نے اس کے لیے لکھا اس نے ثابت کیا ہی واز ایبسلیوٹلی ایکول ٹو دیٹ. بالکل بالکل. تو سر رائٹرز اور پوئٹس دونوں ہی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. سر آپ بھی سینسٹیو ہیں؟ ہاں. کیونکہ ہمیں تو جو خلیل الرحمان کا نظر آتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہے، ولفل ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اسٹرانگ ہیڈڈ تو میں اپنے حوالے سے ہوں نا، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا میں اپنی غربت میں اپنے بچوں کی مجبوریوں کے لیے رویا ہوں اتنا ہی میں اپنے ہاں کے غریب لوگوں کے لیے رویا ہوں. واہ. میں آج بھی وہ شخص ہوں جو نوالا اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ آج میرے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو بھوکے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کو یاد نہ کروں، اس لیے میری بھوک زیادہ نہیں ہے. اچھا. ہاں. میں پانی کا استعمال کرتے ہوئے اس قدر کانشیس ہوتا ہوں کہ میری ضرورت سے بلکہ ضرورت سے کم پانی استعمال کرتا ہوں کہ وہ میرے ہاں کے غریب لوگوں کو کام آ جائے گا. کیا بات ہے. تو یہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اور اللہ یہ والی چیز جو ہے جب میری قوم میں آ جائے گی تو ہمیں سب سے پہلے 2 چیزیں ہمیں بلیو کرنی ہوں گی. دنیا میں کوئی بھی شخص جو آیا ہے اس کے پاس کسی بھی طرح آپ سے کم حق نہیں ہے جینے کا. بالکل. جب تک یہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا آپ کے، واہ، آپ کبھی بھی انسان نہیں بن سکیں گے. تو میں اس بلیف کے ساتھ جیا ہوں کہ دنیا میں وہ کہیں بھی کسی مذہب میں ہو، کسی ذات میں ہو، کسی خطے میں ہو، جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے پاس میرے برابر کا یا میرا اس کے برابر کا حق ہے جینے کا.